السلام علیکم۔ احسن راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے ایک افسانہ، اور اس افسانے کے خالق ہے جناب شکیل افروز۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا یہ افسانہ یقیناً پسند آئے گا۔ تو پیش خدمت ہے شکیل افروز صاحب کا ایک افسانہ جس کا عنوان ہے خالش۔ خالش۔ ڈھاکہ رکشوں کا شہر ہے، رکشہ ٹھیک تو سب ٹھیک۔ سڑکوں سے رکشہ غائب رہنے کا دن اس شہر کے باعث تشویش ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، ہڑتال ہوتی ہے، یا اور کبھی کبھی لاشیں گرتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہاں کے لوگوں نے بھارتی سپاہیوں کی مدد سے پاکستانی فوجیوں سے لڑائیاں کی تھیں۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے، تو یہ آپس میں ہی لڑ بھڑ جاتے ہیں۔ لڑنا، مارنا، کاٹنا معمول میں شامل ہے۔ آزادی کی لڑائی میں جن لوگوں نے غداریاں کی تھیں اور پاکستانی فوجیوں کا ساتھ دیا تھا، اب انہیں چن چن کر پھانسیوں پر چڑھایا جا رہا۔ ہر پھانسی کے بعد ڈھاکے کا نظم و نسق ٹوٹ جاتا ہے۔ شہر دو حصوں میں منقسم ہو کر موت اور بغاوت کا پیغام دیتا ہے۔ شکیل برسوں بعد ڈھاکہ آئے۔ وہ 70 برس کے ہیں، پوری طرح چست و تندرست، لامبا قد، ہوش و حواس درست۔ مشرقی پاکستان بننے کے بعد وہ ڈھاکہ سے منتقل ہو گئے تھے۔ بنگالی بہاری کی لڑائی میں ان کی ساری جائیداد لٹ گئی تھی۔ گھر بار، ربڑ کی 3 بڑی فیکٹریاں، جوتے چپل کے 4 بڑے شو روم اور 5 عمارتیں، سب کچھ فساد کی نظر ہو گئی۔ فساد کا زور ٹوٹا تو کسی طرح بچتے بچاتے خاندان کے ہمراہ کلکتہ بھاگے۔ قسمت نے ساتھ دیا، کلکتہ میں بھی وہ ایک کامیاب تاجر ثابت ہوئے۔ وہ چمڑے کے انسپیکٹر ہیں، کئی ملکوں کا سفر کر چکے ہیں۔ ان کی تربیت کا اثر ان کے 4 بیٹوں پر بھی ہوا۔ اب کاروبار وہی سنبھالتے ہیں۔ شکیل اب آزاد ہیں۔ عمر کے اس دور میں انہیں ڈھاکہ دیکھنے کا خیال آیا۔ وہ مرنے سے پہلے ہر اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے ذہن میں محفوظ ہے۔ وہ گھر جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، وہ محلہ جہاں وہ جوان ہوئے تھے، وہ مسجد جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، وہ قبرستان جہاں ان کے آباء و اجداد مدفون ہیں، وہ چائے کی دکان، وہ بازار، وہ سڑک جہاں انہوں نے سائیکل سیکھی تھی، وہ باغ جہاں انہوں نے پہلی بار موٹر سائیکل چلائی تھی، وہ اسٹیڈیم جہاں ڈرائیونگ کی تھی۔ ڈھاکہ میں گزرا ان کا زمانہ انہیں کھینچ لایا تھا۔ ڈھاکہ میں انہوں نے بیت المکرم کے قریب ایک ہوٹل میں پورے 10 دن کے لیے کمرہ بک کروا لیا۔ وہ یہاں اپنی تمام یادوں کو تازہ کرنے آئے تھے۔ شکیل ایک کامیاب تاجر ہیں۔
انہیں 100 روپے پھینک کر 1000 کا کام نکلنا آتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، بہرے کو پیشگی بخشش دے دیتے۔ وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ جب پیشگی بخشش اتنی مل رہی ہے تو ودائی کتنی ملے گی۔ ان کے اس عمل سے بہرا احسان تلے دب جاتا ہے۔ شکیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ با اخلاق، دل بھی جیت لیتے، بدلے میں انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ انجان شہر میں ایک پہچان مل جاتی ہے، کاروبار سے تفریحی مراکز تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈھاکہ کا دورہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ تھا۔ بہرے کو انہوں نے 5000 روپے پیشگی بخشش دے دیے۔ بہرا بہت خوش ہوا۔ سنو میں یہاں 10 دن قیام کروں گا، مجھے پورا شہر گھومنا ہے۔ مجھے کوئی ایسا رکشہ والا دو جو میری رہنمائی کر سکے۔ بہرے نے جین نامی ایک رکشہ والے کو ٹھیک کر دیا۔ اس کی عمر بھی 70 کے قریب تھی۔ سر پر ٹوپی، چہرے پہ داڑھی اور پیشانی پر سجدے کا نشان۔ ایسے لوگوں کو بنگلہ دیش میں حضور کہا جاتا ہے۔ پہلے دن انہوں نے میرپور میں اپنی فیکٹری دیکھی، سب کچھ وہی تھا، البتہ مالک بدل گیا تھا۔ چھٹی کے وقت انہوں نے فیکٹری سے نکلنے والے ملازمین سے مصافحہ بھی کیا۔ دوسرے دن دوسری فیکٹری نواب پور میں دیکھی۔ تیسرے دن تیسری فیکٹری محمد پور میں دیکھی، بالکل اسی حالت میں تھی جیسی انہوں نے فساد کے وقت چھوڑی تھی۔ چوتھے دن انہوں نے اس جگہ قدم رکھا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، گنڈیریا۔ یہ ان کے لیے بڑا جذباتی وقت تھا۔ پورے 50 برس بعد وہ یہاں واپس آئے تھے۔ وہ علاقہ آج بھی ویسا ہی تھا، وہی دکان، وہی مسجد، وہی بازار، البتہ لوگ بدلے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا تعارف ایک عمر رسیدہ شخص سے کیا تو وہ ان سے لپٹ کر رونے لگے۔ یہ ان کے بچپن کے دوست حمید تھے۔ ان کی آمد کا پورے محلے میں چرچا ہو گیا، لوگ ان سے ملنے آنے لگے۔ کریم چچا نے پوچھا، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں گئے تھے شکیل بھائی؟ ایک ذرا سا گرم جھونکا ہی تو آیا تھا، زبان تو ضرور چلی گئی لیکن اب دھیرے دھیرے واپس آ رہی۔ آج بھی ہم اپنے گھروں میں اردو ہی بولتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ اب تو یہاں سے اردو میں کتابیں بھی شائع ہونے لگی ہیں۔ شکیل نے پوچھا، اس کھولا مسجد میں کون امامت